والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بھائی کل ہم سے غلطی ہوئی کہ بعض ساتھیوں کو ہم نے ڈانٹ دیا. ویسے سارا سال ہی غلطی ہوتی رہی، لیکن کل بھی غلطی ہوئی کہ ایک دو ساتھیوں کو ہم نے ڈانٹ دیا، اور ہم یہ سمجھے کہ بھائی پہلا گھنٹہ آپ لوگوں کا خالی تھا تو ناشتہ آرام سے کر سکتے تھے. لیکن ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ نہیں، کل ہم مصروف تھے، 8 سے 9 تک سبق ہوتا رہا، پتہ چلا کہ آج بھی سبق ہوا ہے. تو اس لیے سارا سال ہی آپ حضرات کو ہم نے جو تکلیف پہنچائی ہے تو ولی وجہ اللہ معاف فرما دیجیے گا. کوشش تو کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو تنگ نہ کریں، لیکن بہرحال پھر بھی انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت جی الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. یہ باب قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور صفت سمع اور بصارت جیسے بھی اس کی شان کے لائق ہے وہ اس کے لیے ثابت ہے. اتنی بات ہے کہ وہ سمع اور بصر کے لیے ہماری طرح عضو کا یا جارحہ کا محتاج نہیں ہے، لیکن صفت سمع اور صفت بصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی. اور جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اور اس سلسلے میں باب قائم کر کے اس سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں. اب دیکھو اس میں آ رہا ہے کہ تدعون سمیعا بصیرا پہلی روایت میں ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ
فَإِنَّكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا سن رہے تھے. اور آگے روایت میں ہے کہ ان اللہ قد سمع قول قومک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سمع ثابت کیا گیا. اور یہ سارا رد ہے جہمیہ پر، جیسا کہ عنوان میں بھی ذکر کیا گیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر جہمیہ کا زور زیادہ تھا. شاید کتاب الایمان میں بھی آپ نے یہ بات پڑھ لی ہوگی. اور یہ جہمی، یہ اصل میں جہمیہ جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے. اور یہ ایک آدمی تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں. اور یہ بھی کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اس کی باتیں سن کر، اور انہوں نے فرمایا اخرج عنی یا کافر، اے کافر نکل یہاں سے تو. چنانچہ اس کو نکال دیا انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ جو جہم ابن صفوان تھا اس کی موت آئی ہے 128 میں یا 132 میں. تو بالکل وہی زمانہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ تھا. اور یہ جو جہم ابن صفوان اور جہمیہ ہیں یہ صفات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں، یہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، مگر یہ صفات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کسی معلومات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو علیم کہہ دیتے ہیں، اور مسموعات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو سمیع کہہ دیتے ہیں، اور مبصرات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو اس کو بصیر کہہ دیتے ہیں. لیکن صفت سمع اور بصر وغیرہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے. یہ مذہب تھا جہمیہ کا، اور اسی کو آگے جا کر لیا معتزلہ نے بھی. اور معتزلہ جو ہے وہ بھی صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، اسماء کے تو قائل ہیں لیکن صفات کے منکر ہیں. اور یہ جو جہمیہ تھے ان کا ایک اور مذہب یہ تھا جو ایمان کی بحث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کہتے تھے کہ ایمان نام ہے کس کا؟ معرفت القلب کا، بس انسان پہچان لے. اور ظالم اس حد تک اس میں غلو کرتے تھے کہ انسان آدمی جو ہے اگر اس کے اندر تو یہ جہمیہ یہ کہتے تھے کہ ایمان نام ہے قلب کی معرفت کا. اور یہ کہتے تھے جب قلب کی معرفت نصیب ہو جائے تو کوئی بھی عمل آدمی کو ایمان سے خارج نہیں کرتا. لا یخرج عن الایمان شیء عمل. چنانچہ ان کے نزدیک اگر آدمی مومن ہے یعنی قلب کی معرفت اس کو حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پھر وہ اگر بت کے سامنے سجدہ بھی کر لے گا نعوذ باللہ من ذالک پھر بھی اس کو کافر نہیں کہتے تھے کہ بھئی اگر اس کے دل کے اندر قلب معرفت موجود ہے تو بس یہ مومن ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ یہ کیا ہے؟ جہمیہ میں ہیں. لیکن
زمین آسمان کا فرق تھا جہمیہ میں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں. اور میرا خیال ہے کہ جہمیہ جو آیا نا جہم ابن صفوان امام ابو حنیفہ کے پاس اور کافی دیر گفتگو کرتا رہا تو اس کا بھی ذہن میں یہ تھا کہ شاید ان کا بھی یہی مذہب ہے جو میرا ہے. حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے. جہم ابن صفوان کا مذہب یہ تھا کہ ایمان نام ہے دل کی معرفت کا، لیکن امام ابو حنیفہ اور متکلمین سارے کے سارے یہ کہتے ہیں خالی معرفت کافی نہیں ہے بلکہ تصدیق ضروری ہے. تصدیق ضروری ہے. اسی لیے تصدیق کے منافی اگر کوئی عمل پایا جائے گا، چاہے شرک ہو، چاہے سجود الصنم ہو وغیرہ، تو اس کو کافر قرار دیں گے کیونکہ تصدیق کے خلاف ہے وہ. تو بڑا فرق ہے معرفت میں اور تصدیق میں. اور ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ اور متکلمین یہ بھی فرماتے ہیں کہ تصدیق بالجنان یہ تو اصل ایمان ہے، لیکن اقرار باللسان یہ بھی ضروری ہے کیونکہ دل کی تصدیق کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا، اس لیے اقرار باللسان ضروری ہے. اور جب تک اقرار باللسان نہ ہو تو اس کے اوپر ایمان کے احکام جاری نہیں کیے جائیں گے. اور پھر ایمان کے کمال کے لیے عمل بالارکان بھی ضروری ہے. تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. البتہ اتنی بات ہے کہ امام بخاری اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے اعمال کو ایمان کی ماہیت کا جز قرار دے دیا اور یہ فرما دیا الایمان یزید و ینقص الی آخرہ. تو بہرحال جہمیہ کی کئی خراب باتیں تھیں. ایک تو یہ بات تھی کہ صفات کا انکار کرتا تھا، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ ایمان وہ کہتا تھا کہ صرف معرفت القلب کا نام ہے، اور تیسری خرابی اس کی یہ تھی کہ یہ کہتا تھا کہ آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے جہمیہ کو جبریہ بھی کہا جاتا ہے، جہمیہ کو جبریہ بھی کہا جاتا ہے. اور چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں زیادہ زور انہی کا تھا تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر زیادہ زور انہی پر لگایا ہے. چنانچہ یہ جو آپ نے باب قائم کیا اس میں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کو ذکر کیا اور احادیث صفت سمع اور صفت بصارت ثابت کی. اگلا باب قائم کیا جا رہا ہے قل هو القادر، کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور صفت قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اسی لیے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں استقدرک بقدرتک. چلو جی استاد امام صاحب پر تو جہمی ہونے کا الزام تو نہیں تھا لیکن مرجئہ ہونے کا الزام تھا. وہ بھی ان کا بھی مقصد یہ تھا، جامعہ کا بھی الزام لگایا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور مرجئہ ہونے کا بھی الزام لگایا گیا. وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ تو محدثین کے مذہب پر تھے اور نہ جہمیہ اور مرجئہ کے مذہب پر تھے. ان کا مذہب متکلمین والا مذہب تھا جو آپ شرح عقائد وغیرہ کے اندر پڑھ کر آئے ہو. تو اس میں اصل جو چیز تھی تو وہ تصدیق بالجنان تھی، اور اقرار باللسان شرط ہے اجرائے احکام دنیاویہ کے لیے، اور عمل بالارکان یہ شرط ہے دخول اولی کے لیے، جنت میں دخول اولی کے لیے. چلو جی. باب قوله قل هو القادر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب بھی ہے قرآن مجید میں ونقلب افئدتهم وابصارهم. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مقلب القلوب وقول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم.
وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. باب إن لله 100 اسم إلا واحدا. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ذو الجلال العظم البر واللطیف. یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء ہیں 101 کے سوا یعنی 99، اور یہ 99 کا عدد بھی تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، اگرچہ ترمذی شریف کی روایت کے اندر 99 نام آئے ہیں، لیکن ان 99 ناموں کے علاوہ بھی نام ہیں جو خود قرآن مجید میں اور احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے کہا گیا کہ صرف اسماء یہ 99 کے اندر محدود نہیں ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ اسماء اللہ تعالیٰ توقیفیہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں، اور توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صرف وہی نام رکھ سکتے ہیں یا اسی نام سے اس کو پکار سکتے ہیں، یا وہی نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر سکتے ہیں جو قرآن میں آیا ہو یا حدیث میں آیا ہو، اور جب تک وہ قرآن حدیث میں وہ نام نہیں آیا تو ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر فعل قرآن مجید میں آیا ہو مگر اسم نہ آیا ہو تو بھی ہم اسم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے کئی مثالیں لکھی ہیں، قرآن مجید میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سقاہم ربهم شرابا طہورا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ساقی کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ساقی اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، لیکن اللہ تعالیٰ کو مستہزئ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور بھی کئی افعال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت کیے گئے، غضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا علیما عظیما، لیکن اللہ تعالیٰ کو غضبان کہنا جائز نہیں ہے۔ غضب تو ثابت ہے، فعل تو ثابت ہے، مگر غضبان یہ ثابت نہیں ہے۔ ولعنہ، لیکن اس کا جو اسم ہے لعن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے تمام فقہا اور متکلمین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ توقیفیہ ہیں، جب تک کہ قرآن اور حدیث میں کوئی نام صراحتاً نہ آ جائے اس وقت تک ہم نام اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ بات ختم ہو گئی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو متکلمین اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں، مراد اسماء ہیں، لیکن اگر اس کا ترجمہ ہو تو ترجمہ اگر کسی دوسری زبان کے اندر ہو تو اگر وہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتا ہو اور توحید کے خلاف نہ ہو تو وہ ترجمہ جائز ہے۔ چنانچہ فارسی کے اندر اگر خدا ہے، یا جناب انگریزی کے اندر گاڈ ہے، یا اور پشتو کے اندر خدائی، خدائی، اور پتہ نہیں اور بھی آپ کی زبانیں ہوں گی ہیں، چشتن یہ کس میں ہے؟ پشتو میں۔ اب دیکھو نا، یہ سب اب سوال یہ کہ خدا یا گاڈ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کل یہ بھی بڑی بات چل رہی ہے، اور میسیج پہ میسیج دھڑا دھڑ دیندار لوگ بیان کر رہے ہیں کہ خدا کا خدا کہنا ناجائز ہے۔ مولانا پڑھ رہے ہوں گے، آپ سن رہے ہوں گے، اور نیک لوگوں نے ماشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال تک جو ہمارے اکابر حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی اور سارے اکابر بڑے بڑے خدا کا استعمال کرتے رہے، فارسی میں اور اردو میں، سب مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور سب شرک میں مبتلا تھے۔ اب آ کر آج کل کے نیک لوگوں میں یہ بات کھلی کہ یہ تو شرکیہ نام ہے۔ یہ ہمارے صاحب یہ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے اور نیک لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں، ایک مصیبت کھڑی کر رکھی ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ ہو، چاہے وہ گاڈ ہو، چاہے یہ پشتو میں انہوں نے ذکر کیا تو میں بول بھی نہیں سکتا، تو اور
دوسرے نام ہیں تو یہ اسما نہیں ہے مولانا، اچھی طرح سمجھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسما میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسما تو توقیفی ہیں، لیکن اگر کسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے اور وہ ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو وہ ترجمہ کہنا بیان کرنا جائز ہوگا، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی شرک والی بات یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی کوئی بات نہ پائی جائے بس۔ اور یہ جو فارسی زبان کا لفظ ہے خدا، اور خدا کا مطلب ہے جو از خود پیدا ہوا ہے، یا از خود اس کا وہ پیدا تو نہیں کہہ سکتے جس کا از خود وجود ہے، یعنی لم یلد ولم یولد، تو یہ خدا جو ہے یہ خود سے ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس لیے خدا ہے یا پشتو میں یا انگریزی میں ان سب کا استعمال شرعاً جائز ہے۔ البتہ اسما یہ اسما نہیں ہے مولانا، خدا یا پشتو میں جو ذکر کیا انہوں نے یا گاڈ یہ اسما نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسما تو توقیفی ہیں، وہ صرف قرآن و سنت سے ثابت ہوگا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه احصيناه حفظناه۔ باب السؤال باسماء الله والاستعاذة بها۔ وبه قال اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ تحفظ کرنا جائز ہے۔ مثلا ہاتھ پھیلا کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رحمان یا قادر میری مدد فرما، کیونکہ اسماء جو ہیں وہ عین ذات ہے۔ یہ ایک بحث چلی ہے کہ اسم مسمى عین مسمى ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے، لیکن اکثر علم کلام کی بڑی لمبی بحث ہے یہ، لیکن بعد میں علماء نے فرمایا فضول بحث ہے یہ۔ اصل میں ویسے اگر ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسم علیحدہ ہوتا ہے، مسمى علیحدہ ہوتا ہے، اور تسمیہ ایک علیحدہ چیز ہے جی، لیکن اگر اس کی تطبیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو اسم ہے وہی مسمى ہے۔ اگر کسی کا نام خالد ہے تو حقیقت میں خالد نام کچھ اور ہے، وہ آدمی کچھ اور ہے، لیکن جب خالد بولا جائے گا اور اس کا نام رکھ دیا جائے گا تو وہاں اسم اور مسمى ایک ہی ہو جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسماء کے ساتھ پکارنا جائز ہے، اور ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى جیسا کہ روایات میں آ رہا ہے۔ اور امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ صفت کے ساتھ آپ تحفظ نہیں کر سکتے، صفت کو نہیں پکار سکتے۔ عجیب بات یہ ہے، اسماء کو تو پکار سکتے ہیں لیکن صفت کو نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو کہہ سکتے ہیں یا رحمان یا رحیم میری مدد فرما، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اے رحمت میری مدد فرما، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت میری طرف متوجہ فرما دے۔ بڑا فرق ہے اسم میں اور صفت میں۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم فراشه فلينفض بصنيفه ثوبه 3 مرات وليقل بسمك ربي بسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه وان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وابو ضمرة واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن النبي عن حذيفة رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك، یا اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں، آپ ہی کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ جی۔ اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربيع بن حراش خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عنهم قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنب، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعوذ کیا. اسم اور مسمى ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعوذ کر لو، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعوذ کر لو، بات ایک ہی ہے. جی بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وعنهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخسق فكل. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون عليها اسم الله أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا برقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. باب ما يذكر في الذات والنعوت واسامي الله. قائم کیا کہ ذات کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. شبہ والی بات یہ ہے کہ ذو تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذات مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ذات کا استعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اسی لیے آپ نے علماء کے بیانات میں سنا ہوگا ذات باری تعالیٰ. تو اور خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مشہور شعر ہے جو آپ کئی مرتبہ پیچھے پڑ چکے ہیں. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمرو بن سفيان بن اسد بن جاريه الثقفي حديث لمن صاد وكان يسعد بن هريره ان ابا هريره رضي الله عنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم قبيل من الانصار واخبرني عبيد الله بن عياض ان ابنه الحارث اخبرته انه حين اجتمع الساعه منها موسى يستحق بها فلما خرج به من الحرم يقتله قال قبيل شعره ما أبالي حين أكون مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله من يشاء يبارك على أبصار شيء موزع فقتلهم ذو الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فبرهم يوم أصيبوا. باب قول الله ويحذركم الله نفسه وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد غير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اليه المدح من الله. وبه قال حدثنا عباد عن ابي حمزه عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه ويتوب على نفسه وقال عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه یہ باب قائم کیا تھا
کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، یہ بتانے کے لیے کہ نفس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنا جائز ہے یا نہیں. تو جس طرح ذات کی نسبت کرنا جائز ہے، ذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، اسی طرح نفس کی نسبت کرنا بھی جائز ہے. قرآن مجید میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اسی طرح قرآن مجید میں تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور روایتوں میں جہاں جہاں نفس کا لفظ آ رہا ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں. حدثنا عمر بن حفص. اقرأ. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. اللہ تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں اپنے لیے نفس ثابت کیا. جی. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. باب قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وبه قال حدث. باب قائم کیا کہ وجہ کا اطلاق، وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ جائز ہے. قرآن مجید میں کل شیء ہالک الا وجہ، اور اس سے آگے باب آ رہا ہے کہ عین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی. جواب یہ ہے کہ عین جو صفت کے درجے میں ہے وہ ثابت کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ایک اور جگہ میں تجری بِأَعْيُنِنَا، اور ایک اور جگہ میں ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. لیکن وجہ ہو یا عین ہو یا قدم ہو یا ساق ہو، مولانا اس سے اعضا مراد نہیں ہے. اس کا ظاہری معنی ہرگز 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 مراد نہیں ہے. یہ جو آ رہا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یا یوم یکشف عن ساق اور ید اللہ ملآ وغیرہ وغیرہ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو ان جگہوں میں جو ید کا، وجہ کا، عین کا، ساق کا، قدم کا ذکر آ رہا ہے، اس سے جارحہ مراد نہیں، جارحہ سے مراد ہے عضو، جوارح مراد نہیں ہے، اعضاء مراد نہیں ہے، بلکہ یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس صفت کا کیا مطلب ہے اور اس صفت کا مصداق کیا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ صفت وجہ، صفت عین اور صفت قدم یہ سب ثابت کر دی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو مجسمہ ہے اور مشبہہ ہے، یہ جسم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور کہتے ہیں کہ اس آنکھ سے آنکھ ہی مراد ہے، یعنی عضو ہی مراد ہے، اور قدم سے قدم ہی مراد ہے. البتہ پتہ نہیں قدم کیسا ہے، لیکن جمہور اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اس قدم سے قدم، آنکھ سے آنکھ مراد نہیں ہے، عضو مراد نہیں ہے، بلکہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر نے لکھا کہ اگر مجسمہ کی بات مانی جائے تو اس قدر خلاف عقل ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی آ رہا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس سے معلوم ہوتا ہے ایک آنکھ، اور وہاں یہ بھی آ رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس سے معلوم ہوتا ہے کئی آنکھیں. اور ایک جو یکشف عن ساقن، ساقن کا ذکر نہیں ہے، معلوم صرف ساق ہے. اچھا، اسی طرح آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھیں گے تو وہ کہے گی قد 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 ہے جی. تو ایک قدم کا ذکر آ رہا ہے، تو نعوذ باللہ اگر جوارے والی بات مانی جائے تو ایک قدم ہوا، ایک ساق ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے زیادہ نامعقول بات اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجسمہ اور مشبہہ کی بات بالکل غلط ہے. اور ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں وجہ کا ذکر آ رہا ہے، قدم کا، ید کا، ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، اس سے اعضاء اور جوارح مراد نہیں ہے. لیکن پھر کیا مراد ہے؟ تو الاستواء معلوم والایمان بہ واجب
والکیف مجهول والسؤال عنه بدعہ. بس اب یہ صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور صفت کس طریقے سے ثابت ہے؟ الکیف مجهول. چلو جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. اعوذ بوجهك، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے چہرے سے پناہ حاصل کی، چہرے کے ساتھ. جی. فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. باب قوله تعالى ولتصنع على عيني تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہاری پرورش ہو ہماری آنکھیں کے سامنے. اور ایک اور جگہ میں عجیب قرآن نے کہا واصطنعتک لنفسی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس بأعور واشار بيده الى عينه وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كأن عينه عيبة طافية. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا قتادة انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وائل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في غزوة المختلف انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد ذكر من هو خالق الى يوم القيامه. وقال مجاهد عن قزعه سالت ابا سعيد رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويقول لهم خطيئته التي أصابت ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي أصابت ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيقول إبراهيم فيقول لست هناك ويذكر لهم خطاياهم التي أصابها ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيقول موسى فيقول لست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصابت ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي ويؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا
فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد، قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأحمد ربي بمحامد علمني يا ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخل ملجنة، ثم أرجع فيقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم وكان في قلب من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الزناد عن حارث بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيد الله من هذا يعيب على فقد سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يقل ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفعون. وبه قال حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عن بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يقبض الارض يوم القيامه ويبني السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك. وقال عمر بن حمزه فسمعت سالما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. رواه سعيد عن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو العالي قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض. وبه قال حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أسمع والأرضين على أسمع والجبال على أسمع والشجر على أسمع والخلائق على أسمع ثم يقول أنا الملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عائلة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وبه قال حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا به قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم قال سمعت عمر يقول قال عبد الله رضي الله تعالى عنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم ان الله يمسك السماوات على اسمع والارضين على اسمع والشجر والثرى على اسمع والخلائق على اسمع ثم يقول انا الملك وانا الملك. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدنا رجله ثم قال وما قدر الله حق قدره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص غير من الله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الملك عن مراد كاتب الجبير عن المغرب قال سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه لو رايت رجلا مع رجل ضربه بالسيف غير مسفع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعتذرون من غير سعد والله لانا غير منه والله غير مني ومن اجل غير الله حرم واحسن الله انه ابوها وطن ولا احد احب اليه العذر من الله ومن اجل ذلك وعد المنذرين والمبشرين ولا احد احب اليه بالحق من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنه. قال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص غير من الله. باب قل اي شيء
الدين ولنسألك عن قول هذا الأمر ما كان. قال كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أضربها وإذا سراب ينقطع دونها وأيم الله إنها قد ذهبت ولم أقل. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ لا يغيثها تقوم سحاب الليل والنهار أرأيتم ما أنه منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده يقال ويقال القول يرفع ويخفض. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك قال يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل لك اسم هذه الآية قال وكانت تفطر على باب النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات وعن ثابت رضي الله تعالى عنه وتخفي في نفسه ما الله يخفيه وتخشى الناس نزل في شأن زينب وزيد بن حارث رضي الله تعالى عنهما. وفيه قال حدثنا قال حدثنا عن بن رحمن قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول نزلت آية في زينب بنت جحش تقول ورحمة وكانت تقرأ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى القلب كتب عنه فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريع قال حدثنا عن بلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وقام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هذا في سبيل الله ولدت في هذه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك قال إن من الجنة من الدرجة أعد الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه في الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنهم تفجر أنهار الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى بن داوود قال حدثنا ابو معاويه بن عبد الشهيد ابراهيم الوثيقي وعن ابي جابر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ولما ظهرت الشمس قال يا فاضل حدثني اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب فتستخدم بالسجود فيؤذن وكانها قد قيل لها يجيب من حيث جئت فتطلع في مغربها ثم قال ذلك المستقر لها في قضاء عبد الله. وبه قال حدثنا موسى عن ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السفاكي بن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السفاكي ان زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه فتتبعت القران حتى وجدت الرسول في توبه عابد رضي الله عنه لم اجدها مع احد غيره لقد جاء الرسول من انفسهم حتى قابل براءه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن موسى بهذا وقال ابن ابي خزيمه الانصاري رضي الله عنه. وبه قال حدثنا معاذ بن مسعود قال حدثنا وهيب عن سعيد بن قتاده بن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند القلب لا اله الا الله الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بن يحيى نبينا نبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يسرقون يوم القيامه فاذا انا منه سعادة بطائفه من قوائم العرش. وقال المهديون عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكون اول من بعث فاذا موسى اخذ بالعرش. باب قول الله تعبد الملائكه والروح اليه وقوله اليه يسعد الكلم الطيب. وقال ابو جعفر عن ابن عباس رضي الله عنه بلغ النبي رضي الله عنه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمه الطيبه يقال للمعارج الملائكه
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر ثم يعود الذين باتوا بكم فيسالهم وهو اعلم بكم كيف طلبتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعمل تمر من كسب طيب ولا يسعه الى الله من الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يوفيها لصاحبه كما يوفي احدكم عدوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه وقال عن الليل لذلك سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسعه الى الله من الطيب. وبه قال حدثني عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نعم او قال ابي نعم شكا قبيصة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسم بين الكعب وحدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا الثاني قال قال سفيان عن ابي عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال بعث علي وهو باليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن الحابس الحنظلي ثم أحد بني مجاش وبين وعينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نهبان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعونا قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العين نات الجبين كث اللحية مشرف الوجنين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. فقال من يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ذئبه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يملكون من الإسلام ملوك السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي أراه عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. جتنی حدیث آپ نے ان ابواب میں پڑھی ہیں، حدیث تو آسان ہے ساری اور پہلے سے آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں اس میں مختصر بات عرض کر دیتا ہوں. تو یہ پیچھے جہاں سے ہم نے عبارت شروع کی تھی یعنی لاؤڈ اسپیکر کے جانے کے بعد، تو اس میں هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور باری کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پیدا کرنا کہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس مقصد میں ہر قسم کے خلل سے بری ہو، یعنی جس کو جس طریقے سے پیدا کرنا چاہیے اس طریقے سے پیدا کرنے کا نام برا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی باری ہے، پیدا بھی کرتے ہیں اور جس چیز کو پیدا کرتے ہیں بالکل اس کے مناسب طریقے سے پیدا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، پھر اس کو صورت عطا کرتے ہیں، اس کو مصور کہا گیا. آگے باب قائم کیا لما خلقت بیدی کہ صفت ید بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت ہے. اور پھر اسی میں مختلف روایتیں ذکر کی کہ جن میں یطوی السماوات بیمینی، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع، تو ید بھی ثابت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اصبع بھی ثابت ہے. آگے باب قائم کیا تھا کہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شخص غیر من اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے شخص کا لفظ جائز ہے یا نہیں. جواب یہ کہ روایت میں ثابت ہے کہ اور آپ نے فرمایا لا شخص غیر من اللہ، اس لیے کہ شخص کہتے ہیں اس ذات کو جو متعین ہو، مشخص ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات تو سب کے نزدیک متعین ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ ہے. تو
لا شریک لہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے شخص کے لفظ کے استعمال کی گنجائش ہے۔ آگے باب قائم کیا کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے شے کا لفظ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شے میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید میں قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، تو سوال کے جواب میں اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہے اور صفت ہے باری تعالیٰ کی، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، لیکن دیکھو صرف روایت میں ہے اما حکم من القرآن شیء، اما حکم من القرآن شیء، معلوم ہے کہ صفت کے اوپر بھی شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، ذات پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے اور صفت پر بھی شے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ آگے باب قائم کیا کہ وکان عرشہ علی الماء، کہ عرش بھی ثابت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، صرف عرش ہی ثابت نہیں ہے بلکہ کرسی بھی ثابت ہے، وسع کرسی السماوات والارض۔ اتنی بات ہے کہ عرش صفت نہیں ہے مولوی صاحب، عرش مخلوق ہے، کرسی بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور اسی لیے رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، عرش کا پروردگار ہے، معلوم ہوا کہ وہ رب ہے اور یہ مربوب ہے اور یہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے، اس لیے عرش صفت نہیں ہے مولانا، عرش جو ہے وہ مخلوقات میں داخل ہے۔ اچھا جی، آگے باب کیا قائم کیا کہ باب قول اللہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اور اسی میں الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ عروج اور صعود اور نزول کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب اور ثم یعرج الذین باتوا، اور روایت میں ولا یصعد الی اللہ الا الطیب۔ البتہ یہ سمجھو کہ عروج، صعود یا نزول اس کا تعلق مکان سے نہیں ہے، اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، بلکہ عروج اور صعود جو ہے اس کا تعلق مرتبے سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کی طرف متحیز ہیں تو جہت تو ان کے لیے ثابت ہی نہیں ہے، اور مکان اور تحیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ آگے باب قائم کیا کہ باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اشارہ کر دیا کہ رویت باری تعالیٰ برحق ہے، البتہ دنیا میں نہیں ہوتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو لا تدرک الابصار اے فی الدنیا، یا لا تدرکہ الابصار یعنی تمام نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کریں گی، کچھ کریں گی یعنی مومنین اور اہل جنت۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آیت جو ہے عموم سلب کے اوپر دلالت کرتی ہے، سلب العموم کے اوپر دلالت نہیں کرتی۔ یہ ساری بحثیں وہ ہیں جو شرح عقائد کے اندر آپ پڑھ کر آئے ہو، لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کے نزدیک رؤیت اللہ تعالی حق، اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے۔ اچھا جی، کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ پہنچ گئے اپنی جگہ پر؟ چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وبه قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم
القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه يتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعها أو قال منافقها شك إبراهيم فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يوم